نبی کا خاندان سرے میدان رہا، اور اس ٹائم قادیانی نے اعلان کیا، پوری امت اتفاق کر لیا کہ اس قادیانی کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی بدبخت کانے کے مقابلے کون کھڑا ہوئے؟ بڑا شاطر، انہوں غیر مسلم کی امداد کی ہوئے، کون کا مقابلہ کرے؟ انہوں کچھ ظاہری علم بھی ہے، فنکار بھی بڑا ہے، جہاں مقابلہ کیوں کیتا جاوے؟ پوری امت مسلمان دے اہل ایمان پاک و ہند اس بر صغیر دے سارے کٹھے ہو کے گولڑے تشریف لے گئے۔ تاجدار گولڑا پیر میرے شاہ صاحب کہنے لگے، حضور ایدہ سر قلم ایدہ کلا خدا کریے، ایدے نال مقابلہ کرنا ہے۔ آپ فرمایا میں تو درویش کیا بندہ، فقیری والا بندہ، ایدے مقابلہ سے اور کوئی بندہ؟ انہوں نے کہا حضور سانو پتہ ہے یہ تساں ہی مقابلہ کر سکتے ہو، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک مقابلہ کیتا، کتاباں لکھیاں، تحریراں لکھیاں، اس نے چیلنج قبول کیتے۔ قبول کرن تو بعد جس ٹائم آخر باری ہے انہیں ایک آخری گور تے ہولیا، اور اس نے ایک پینترا بدلیا، اس نے کہا عربی قرآن کی سورت کی تفسیر کرنی ہے اور وہ دا فیصلہ جج کریں گے، جن کی تفسیر اعلیٰ تے عمدہ ہوئے گی وہ سچا ہوئے گا۔ آپ فرمایا کہ بھی مینوں منظور ہے۔ لاہور بادشاہی مسجد منظور کر لی گئی، قوم امت کٹھی ہو گئی، اجتماع کثیر ہو گیا، علماء مشائخ ہر مسلک دا بندہ، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت سارے کٹھے ہیں، الحمدللہ سارے کٹھے ہیں، سارے دا ایمان عقیدہ ہے، سارے کٹھے ہو گئے۔ ایک قادیانی نہ آیا، فنکار ایسی، بے ایمان ایسی، انہیں کیا میں نے خطرہ ہے مسلمان کہیں مار نہ دے۔ آپ فرمایا تو باہر نہیں آندا تے نہ آ، کاغذ قلم تم بھی رکھ جا میں بھی رکھ، اپنے قلم تو آخنا لکھ، میں اپنے قلم آخنا اٹھ لکھ، ایڈا قلم خود بخود لکھن لگ جائے گا، اب فیصلہ ہو جائے گا کون سچا جھوٹا ہے۔ فرمایا تیرا دعویٰ ہے نبوت دا، میر علی دا کوئی دعویٰ کوئی نہیں ہے، میر علی نبی کے غلام 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 در غلام ہے، امتی ہے، اور حضور کے در کا نوکر ہے، ساڈا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن ایک گل کر تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے تے لکھ۔ لیکن اس جس نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ہوتا، میدان نہ آیا اور نہ کر سکیا، قوم نے فیصلہ کر دیتا کہ واقعی یہ جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے۔ بھلا کیویں ہو سکتا ہے جیڑا ہوئے ایک اکھ والا، یہ ہے ایک اکھ والا، ساڈے روڈ تے بھی ایک اکھ والی گڈی چلے، ایک بتی والی تے چلان ہو جاتا ہے، جڑا ہے کانا مردود وہ نبوت کا دعویٰ۔ پھر ایک قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ، یہ اسی فتنے دی ایک کڑی، اسی فتنے دی ایک لڑی، یہ اج اس دور قاضی چیف جسٹس عیسیٰ فائز نے بڑے در پردہ ہو کے انہوں نے حمایت کی تھی۔ آئین پاکستان قانون و شریعت کے مطابق یہ قادیانی نہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مسلمان کہلا سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ یہ اذانیں دے سکتے ہیں، نہ اس قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں، نہ اس کی تبلیغ و تعلیم کر سکتے ہیں، انہیں تو تے پابندی ہے، انہیں تے یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس چیف جسٹس نے آخیا کہ یہ اپنی چار دیواری کر لیا کریں کہ باہر علل اعلان نہ کیتا کریں، کہ مڑ اگے بھی بابے علماء بیٹھے ہوئے مفتی منیب الرحمان جیسے، تو انہوں نے کہا اچھا چار دیواری کوئی چوری کرے تے چوری ہوتی ہے، چار دیواری کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تے خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی زنا کرے تے زنا ہوتا ہے، تے یہ چار دیواری سارے جرم ہوتے ہیں، تے چار دیواری ختم نبوت کا انکار کرنا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ کیڑی منطق تے فلسفہ آ گیا؟
فرماندے نے کہ حمایت جو عقیدہ ختم نبوت ذرہ بھر بھی شک کرے وہ بھی کافر حضور کی ختم نبوت میں ذرہ بھر بھی شک کرنے والا ایمان سے فارغ ہے۔ اس لیے چیف جسٹس کے اس فیصلے کو جو اس نے فیصلہ دیا، ہمارے تمام علماء اہل سنت جس میں دیوبند اور بریلوی اور اہل تشیع اہل حدیث تمام علماء پاکستان نے، علماء ہند نے، علماء عجم نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ اس فیصلے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اس فیصلے نو مسترد کرنے آئے، اس فیصلے دا ساڈے ہاں اسی مسترد کرنے آئے، اسی اس دے قانون اس دے فیصلے نو نہیں مندے۔ فیصلہ وہی ہے جو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں یہ فیصلہ کروایا تھا، اور عدالت میں کئی گھنٹے اس ختم نبوت پر دلائل پیش کر دیے تھے، اور پھر جج صاحب اور یہ بھٹو کے دور میں اس کو منظور کیا گیا اور یہ قانون بنا دیا گیا پاکستان کا کہ پاکستان میں قادیانی ان ساری چیزیں نہیں کر سکتے، قادیانی کافر ہیں اور ان کے ایمان کہنے والا بھی، مسلمان کہنے والا بھی خود کافر ہو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے آپ بندے نبی نو آخری نبی بنایا ہے، یہ ایمان ہے ساڈا، لیکن اے لوگ بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے اپنے ایمان کو، فرق یہ